اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزم طلباء و طالبات، یہ 11th کی اردو کی کلاس ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہم فرحت اللہ بیگ کی لکھی ہوئی ایک کہانی پڑھ رہے ہیں، اور صفحہ نمبر 19 پہ آپ آ جائے۔ صفحہ نمبر 19 آج ہمیں پڑھنا ہے۔ تو ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ ایک نانی اپنے بیٹی کے 2 بیٹیوں اور 2 بیٹوں کو کہانی سناتی ہیں، یعنی اپنے دھوتی دوتوں کو کہانی سناتی ہے۔ اور کہانی کا سلسلہ یہاں تک پہنچا تھا کہ ایک بڑھیا تھی، اور بڑھیا کا ایک ہی بچہ تھا۔ اس نے اس سے بڑی مصیبتیں اٹھا کر، مصیبتیں جھیل کر پوسا پالا، اور یہاں تک کہ وہ اس سے مولوی کے پاس پڑھنے کو بٹھایا۔ وہ اچھا خاصا سیانہ تھا۔ اس کے بعد وہ اچھا خاصا مولوی ہو گیا، بڑھیا کے اچھے دن آ گئے، اور جب گھر میں ہوتا ہوا تھوڑا سا پیسہ بھی جمع ہوا تو اس بڑھیا کو سوجی کہ اب اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ تو بہت ہی شوق سے اس نے ایک خوبصورت لڑکی کا انتخاب کیا، بڑے چاو سے اس بچی کو گھر میں لایا، بڑے ناز و نام سے اس کو گھر میں اتارا۔ اور کچھ دنوں، لیکن اس کی جو بہو تھی وہ مزاج کی سخت تھی، مزاج کی اچھی نہیں تھی۔ کچھ دنوں وہ تو اپنے ساس کو برداشت کرتی رہی، مگر اس کو اصل میں اپنی ساس کی ایک بات بھی ہضم نہیں ہوتی تھی، اور وہ اس سے گئی گزری سمجھتی تھی۔ اور چند دنوں تو اس نے برداشت کیا، گھونگھٹ اٹھا، اس نے ساس پہ مصیبت آ گئی، اس نے ساس پہ پہلے باتوں میں اس کو رلایا، پھر اس پہ ہاتھ بھی اٹھایا، خود ہی بڑھیا کو مارتی تھی، خود ہی اپنے خاوند کے سامنے ٹسوے بہانے بیٹھ جاتی تھی، یعنی جھوٹ موٹ کے آنسو بہانے بیٹھ جاتی تھی۔ اور ایک دن اس نے اپنے خاوند سے ایسی لگائی بجھائی اپنے اس ساس کے متعلق، یعنی مولوی اپنے شوہر کے ماں کے متعلق، کہ اس کے شوہر کو بھی، یعنی اس بڑھیا کے بیٹے کو بھی، مولوی کو بھی بہت غصہ آیا۔ اس نے اپنے ماں کو بہت ہی پیٹا اور گھر سے نکال دیا۔ ہم یہاں تک پہنچے تھے۔ اب ہے احمد جو ایک لڑکے کا نام تھا، جو کہانیاں سن رہے تھے اپنی نانی سے، احمد، محمود، حمیدہ اور سعیدہ۔ احمد اس وقت اپنی نانی کے پاس یہ کہانی سن رہا ہے، نانی کہانی کہہ رہی ہے۔ احمد نے کہا، موئے کو بڑھیا پر ہاتھ اٹھاتے شرم بھی نہ آئی، یعنی سوالیہ جملے میں، سوالیہ انداز میں اس نے اپنی نانی سے پوچھا، کیا اس بڑھیا کے بیٹے یعنی اس مولوی کو اپنے ماں پہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے شرم بھی نہ آئی؟ اس نے کیوں اپنی ماں کو مارا؟ کیوں؟ ماں نے اس لیے اس سے پالا تھا، دن بھر بیچاری سوت کاتی تھی اور شام کو بھیج آتی تھی، پھر اسے کھلاتی پلاتی تھی۔ چونکہ یہ توتلا بولتا تھا احمد، اس نے مولوی کے بجائے موئے کا لفظ استعمال کیا۔ اس سے کہنا تھا مولوی، لیکن توتلا بولتا تھا، اسے توتلی زبان تھی، وہ سب سے چھوٹا تھا۔ اس نے موئے کو بڑھیا پہ ہاتھ اٹھاتے شرم بھی نہ آئی۔ نانی نے واپس کہا، ہاں بیٹا، اچھی بیٹیاں ساس کو ماں کے برابر سمجھتی ہیں۔ یہ یہاں نصیحت تھی ان 2 چھوٹی بچیوں کے لیے جن کا نام سیدہ اور حمیدہ تھا۔ یہاں پہ نصیحت ہے آپ سبھی بچیوں کے لیے جو مجھے سن رہی ہیں، جو ہماری کلاس میں، جو 11th کی کلاس میں، یعنی میری اپنی طالبات ہیں، ان سبوں کے لیے یہ نصیحت ہے جو یہاں نانی کہہ رہی ہے۔ ہاں بیٹا، اچھی بیٹیاں ساس کو ماں کے برابر سمجھتی ہیں، یعنی جو درجہ آپ کی والدہ کا ہے وہی درجہ ایک لڑکی کی ساس کا ہوتا ہے۔ نوچ دور پار اگر شریفوں کی بہو بیٹیاں ایسی باتیں کرنے لگیں، یعنی ایسا نہ ہو کہ اگر شریفوں کی بہو بیٹیاں ایسی باتیں کرنے لگی، یعنی ایسا مزاج اختیار کیا جیسے اس بڑھیا کی بہو نے مزاج اختیار کیا تھا، تو کیا ہوگا؟ تو پھر شریفوں اور چوڑے گھماروں میں کیا فرق ہے؟
کہتے ہیں پھر اچھے خاندانوں اور برے خاندانوں میں کیا فرق ہے۔ اچھے خاندانوں ایک برے خاندانوں میں یہ ہم سبھی مانتے ہیں کہ سبھی کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے، خصلت اپنی اپنی ہوتی ہے، کیونکہ یہ ماحول بناتے بناتے عمر بیت جاتی ہے۔ کس ماحول کا، کس گھر کا ماحول کیسا ہوتا ہے، کس گھر کا ماحول خوشگوار ہوتا ہے، کون سے لوگ سویلائزڈ ہوتے ہیں، کون سے لوگ مہذب ہوتے ہیں، اور کون سے لوگ بڑے بدتمیز ہوتے ہیں، یہ اس کو سنوارنے، سلجھانے، بنانے میں ایک مدت لگ جاتی ہے۔ تو اسی لیے یہاں یہ نانی اپنے ان بیٹوں اور اپنے بیٹوں اور بیٹیوں سے کہتی ہیں کہ اگر شریف گھرانوں یعنی جو مہذب خاندان ہے، اگر مہذب گھرانوں کے بچوں نے ایسا کیا جیسے اس بڑھیا کی بہو نے اپنی ساس کے ساتھ روا رکھا، جو برتاؤ اس نے اپنی ساس کے ساتھ روا رکھا، تو پھر ان شریف خاندانوں، تو پھر ان مہذب خاندانوں اور چوڑے گھماروں میں، نچلی طبقے کے خاندانوں میں، نچلی طبقے کے ذات کے خاندانوں میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ ہاں تو بیٹے نے مار پیٹ کر بڑھیا کو گھر سے نکال دیا، محمود نے کہا، اور ہلدی چونا نہیں لگایا، یعنی اگر اس نے اپنی ماں کو، بوڑھی ماں کو پیٹا اور گھر سے نکال دیا، کیا اس نے اس کی مرہم پٹی نہیں کی؟ ہلدی چونا لگانے سے مراد ہے اس نے اس کی دارو دوائی نہیں کی، اس نے اس کی مرہم پٹی نہیں کی۔ تو نانی نے کہا ہلدی چونا لگانا ہوتا تو مارتا ہی کیوں؟ یعنی اگر وہ مولوی اپنے ماں کو مرہم پٹی کرتا تو پھر اسے مارتا ہی کیوں؟ خیر بیچاری بڑھیا روتی رلاتی جنگل بیابان میں، جہاں آدم زاد ایک بڑ کے درخت کے نیچے جا بیٹھی۔ جب اس بڑھیا کو گھر سے نکال دیا گیا، جب اس کی بہو نے اپنے خاوند کے کان بھر دیے اور جھوٹ موٹ کے آنسوں اس کے سامنے بہائے، اور اس سے کہا کہ غلطیاں خود کرتی تھیں لیکن دھر دیتی تھیں کس پہ؟ اپنی ساس پہ، چونکہ جب مولوی نے روز اپنے اہلیہ کو پریشان دیکھا، غمگین دیکھا، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا اس مولوی کو ماں کی بھی سننی چاہیے تھی، لیکن ماں ماں ہوتی ہے، ماں بیچاری نے کبھی حرف شکایت زبان پہ نہیں لایا اس اپنی بہو کے متعلق، کہیں میرے بیٹے اور بہو میں جدائی نہ ہو جائے، کہیں میرا بیٹا میری بہو کو نہ مارے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کاش ان دونوں میں محبتیں برقرار رہتی، اور وہ اسی شوق سے گھر میں رہتی تھی، سب کچھ سہ لیتی تھی، لیکن بہو تھی، وہ بہو کیا تھی؟ وہ آفت کی بڑھیا تھی۔ تو جب اب اس مولوی نے اپنی ماں کو گھر سے نکال دیا، وہ بیچارہ ہو کر رہ گئی۔ بیچارہ کہتے ہیں جس کا کوئی چارہ نہ ہو، ناچارہ کہتے ہیں جس کے لیے چارہ کیا جائے لیکن وہ اس چارے کو قائم نہ رکھے، اس کو ناچارہ کہتے ہیں۔ یہ بیچارہ ہے، بیچاری کا کوئی سہارا نہیں تھا، کوئی چارہ نہیں تھا، یعنی یہ گھر واپس آ سکتی تھی، گھر واپس آتی تو بیٹا بہو مارتے، کہیں اور چلے جاتی وہ فکرے کس لیتے، یہ چپ چاپ روتی روتی چلی گئی، یہاں تک پہنچی کہ ایک جنگل سامنے آیا، یعنی جنگل میں پہنچ گئیں۔ وہاں ایک درخت تھا، بھڑ کا درخت ایک ایسا درخت ہوتا ہے جس کے پتے بہت بڑے ہوتے ہیں اور جو چھاؤں کے کام آتا ہے، جو بارش میں بھیگنے سے بچنے کے لیے کام آتا ہے۔ یہ اسی بھڑ کے درخت کے نیچے بیٹھ گئی اور روتی رہی۔ اس سے آگے اب خیر بیچاری بڑھیا روتی رلاتی جنگل بیابان میں، جہاں آدم زاد ایک بڑ کے درخت کے نیچے جا بیٹھی اور لگے منہ ڈھانک کے رونے۔ خدا کا کرنا کیا ہوتا ہے کہ انہی دنوں جاڑا، گرمی اور برسات میں جھگڑا ہوا۔ جاڑا کہتا تھا میں اچھا، گرمی کہتی تھی کہ میں اچھی، برسات کہتی تھی کہ میں اچھی، آخر صلاح یہ ہوئی کہ چلو چل کر کسی آدم زاد سے پوچھیں۔ ان کا جو ادھر گزر ہوا تو تینوں نے کہا لو بھائی، وہ سامنے ایک بڑھیا بیٹھی رو رہی ہے، چلو اس سے پوچھیں۔ میں نے اس کہانی کا تعارف دیتے ہوئے آپ کو یہ بات بھاور کرائی تھی کہ
اس کہانی میں تمثیلی انداز ہے، اس کہانی میں بے جان چیزوں کو زبان دی گئی ہے۔ یہ ایسے کردار ہیں، جھاڑا ہے، گرمی ہے، برسات ہے، یہ بات نہیں کرتے، حقیقی طور پر ان کی زبان نہیں ہے، لیکن قلم کار کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہوتا ہے، سب سے بڑی کارستانی یہ ہوتی ہے جب وہ انہیں زباں بخشے، جب وہ ان سے ڈائلاگ کھلوائے، جب وہ ان سے بات کروائے، جب وہ ان سے جب وہ ان سے تکلم فرمائے۔ تو یہاں ان کو زبان عطا کی گئی ہے۔ کیا کہا گیا ہے کہ جب یہ بڑھیا بڑھ کے درخت کے نیچے جا بیٹھی تو اسی اثنا میں کیا ہوا، 3 موسم آپس میں ملے، ایک جھاڑا تھا، دوسری گرمی تھی اور تیسری برسات تھی۔ تینوں کی آپس میں ملاقات ہو گئی، تینوں نے ایک دوسرے سے پوچھا، بتاؤ بھائی، ہم تینوں میں سے کون سب سے اچھا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، تینوں میں سے ہر ایک کہتا کہ میں اچھا۔ تینوں نے ایک دوسرے کو یہی بات کہی، جھاڑا کہتا تھا میں اچھا، گرمی کہتی تھی میں اچھا، میں اچھی، اور برسات کہتی تھی میں اچھی، لیکن یہ تھوڑی ایک دوسرے کو ایسے مانتے۔ انہوں نے کہا نہیں، ایک کام کرتے ہیں، ہمارا واسطہ جو ہے وہ آدم سے ہے، آدم ذات سے ہے، آدم کی نسل سے ہے، انسانوں سے ہے، ہم جا کر انہی سے پوچھ لیتے ہیں کہ ہم تینوں میں کون اچھا ہے۔ سب سے پہلے میاں جاڑے آئے، گوری گھوری رنگت، یعنی بہت ہی گوری رنگت والے تھے، قلے ایسے جیسے انار کا دانہ، یعنی لال ایسا تھا جیسے انار کا دانہ، سفید لمبی دھاڑی، موٹا سا روئی کا دگلا پہنے۔ حمیدہ نے کہا، نانی اماں، وہ کہاوت کیا ہے، دگلا سب اگلا، دگلا سب اگلا، اس کے معنی ہیں پہنوں تو گرم، بچھاؤں تو نرم، باندھوں تو بخچی کا بھرم۔ ہاں، تو موٹا سا روئی کا دگلا پہنے ہوئے جھاڑا بڑھیا کے پاس آیا، پہنچے، دگلا پہنے، خوب اوڑے لپٹے آئے۔ ان کا آنا تھا کہ بڑی بی کو تھر تھری چھوٹ گئی، یعنی جب جھاڑا بڑی بی کے پاس آیا، اس نے بڑی بی کو سلام کیا، تو پھر وہاں سے کیا گفتگو ہوئی، اس سے آگے ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔